نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنایا ہے، اور مبشرن اور خوشخبری سنانے والا، اور اس طرح ڈر سنانے والا. شاہد کے معنی گواہی دینے والا. تو اس میں اس کا ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. شاہد کے معنی بعض لوگوں نے کیے کہ آپ چونکہ گواہی دیں گے تو آپ ساری امت کے حالات کو جانتے ہیں، حاضر ناظر ہیں. یہ ترجمہ کچھ لوگوں نے کیا ہے لیکن یہ غلط ہے. اس کا ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے. فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر سے پوچھیں گے کہ آپ نے میرا پیغام امت تک پہنچایا ہے؟ اب پیغمبر کہے گا یا اللہ پہنچایا ہے. مثلا نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچایا ہے؟ تو وہ فرمائیں گے کہ پہنچایا ہے. تو ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا ہے؟ تو امت کہے گی جی کوئی نہیں پہنچایا، کر جائے گی باقی امتیں گی. تو اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ ہمارے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کرو. نوح علیہ السلام کہیں گے میرے پاس حضور کی امت ہے، آخری جو امت ہے وہ میری گواہ ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے. تو ان کی امت کہیں گی وہ ہمارے اوپر کیسے گواہی دیں گے؟ تو بعد میں ہم جو پہلے گزر چکے ہیں بھائی، وہ ہمارے اوپر گواہ کیسے بنے گے؟ وہ بعد میں آئے، ہم پہلے گزر چکے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جواب دے گی کہ ہم اس طرح گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے قرآن میں بتایا، جو کہ سب سے آخر میں آیا ہے. قرآن میں ساری باتیں درج ہیں، اور پھر ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ ان نبیوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. تو امت بھی گواہی دے گی، امتوں کی گواہی دے گی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی گواہی دیں گے کہ یہ میری امت سچ کہہ رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گواہ ہوں گے تو آپ سارے حالات جانتے ہیں، جبکہ یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا. اور سارے قرآن یہ ہے کہ ہر جگہ حاضر ناظر کون ہے؟ اللہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ موجود تھے، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی ایسا واقعہ موجود نہیں. مثلا زندگی میں آپ ایک ہی جگہ ہوتے تھے، حاضر ناظر تو ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے، مدینے میں تھے تو طائف میں نہیں تھے، طائف میں تھے تو حنین میں نہیں تھے. ایک ہی جگہ ہوتے تھے. حاضر ناظر جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ہر جگہ موجود کون ہے جی؟ وہ اللہ ہے. یہ عقیدہ جو ہے انہوں نے نکالا ہے، غلط عقیدہ ہے. تو شاہد کے معنی ہیں
کہ وہ اپنی امت یہ امت گواہی دے گی باقی امتوں کی، اور کس بیس پر دے گی؟ قرآن کی بنیاد پر، کہ قرآن آخر میں آیا، اس نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ جو امتیں گزری ہیں، جو پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے پورا تبلیغ اپنی امتوں کو تبلیغ پہنچائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنچائی ہے، تو امت بھی گواہی دے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد، گواہ۔ تو اس طرح کی گواہ اللہ نے فرمایا وہ مبشرا، اور نیک لوگوں کو خوشخبری، جنت ہی جنت، اچھائیاں ہی اچھائیاں، ونذیرا، اور برے لوگوں کو، کافر لوگوں کو ڈر کہ بھئی ان سے باز آ جاؤ، نہیں تو تمہارا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ فرمایا جب یہ آپ کو بنا دیا تاکہ لتؤمنوا باللہ، تاکہ لوگ اللہ پہ ایمان لائے، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ ایمان لائے، وتعزروہ، اور اس کی مدد کرے، اس کی دین کی مدد کرے، وتوقروہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت کو مانے، اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت کو بیان کرے اور ان کو عظیم مانے، ان کی عظمت کو مانے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح صبح اور شام بیان کرے۔ اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کی تسبیح ہے، اور یہ بڑے پیارے کلمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دو کلمے بڑے پسند، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا دو ایسے کلمے ہیں جو پڑھنے میں تو آسان ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اور میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، جی سبحان اللہ وبحمدہ حبیبتان علی الرحمن۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو فرمایا کہ صبح اور شام تاکہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جب افواہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہمارے ساتھی کو، ہمارے سفیر کو شہید کر دیا، اب ہم بدلہ لیں گے۔ کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے۔ بدلہ کیا لیں گے؟ کہ جہاد کریں گے کافروں کے ساتھ۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو کہ ہم نے مرنا مارنا ہے، ہم نے پورا بدلہ لینا ہے ان کافروں سے، اس طرح نہیں چھوڑنا۔ تو اس کا ذکر ان آیات میں ہے۔ اچھا، قرآن ایک عجیب کتاب ہے نا، یہ جن لوگوں نے ترجمہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، تو ساتھ ہی یہ دوسری آیت آ گئی کہ آپ کو اگر پتہ ہوتا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تو آپ نے 1400 صحابہ سے بیعت کیوں دی؟ بیعت تو تب لیا کہ آپ کو نہیں پتہ تھا نا کہ وہ شہید ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اب قرآن واضح کرتا ہے بھئی آپ کو اگر علم غیب ہوتا، حاضر ناظر ہوتے، تو آپ بیعت ہی نہ لیتے صحابہ سے۔ آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے وہ زندہ ہے، مجھے پتہ ہے وہ زندہ ہے، تو بیعت کی ضرورت ہی نہیں۔ اب قرآن واضح کرتا ہے، تو آپ نے ہاتھ رکھا بیعت کے لیے، صحابہ نے 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں تھے، تو حضور نے فرمایا کہ عثمان کی طرف سے بیعت میں لیتا ہوں۔ یہ عثمان اپنے ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ اوپر میرا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے بیعت میں خود لیتا ہوں۔ تو ایک تو یہاں سے یہ بات ثابت ہے کہ بیعت کسے کہتے ہیں، بیعت قرآن سے ثابت ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے کہ بیعت کیا چیز ہے، تو وہ یہ قرآن کہتا ہے کہ بیعت ہے، لیکن کس سے ہے؟ ہر غیر پہ ہاتھ نہیں رکھنا، متبع شریعت ہو، شریعت کو جانتا ہو، عالم ہو اور باشرہ ہو۔ شریعت یہ نہ داڑھی نہ مرچ ساڑھا پیر، وہ نہیں، باشرہ ہو
عالم ہو، اللہ والا ہو، اور کسی سے اس نے سیکھا ہو۔ یہ جو طریقے ہیں چشتی، قادری، سروردی اور نقش بندی، یہ سلسلے اس کو آتے ہوں، پھر آپ اس پہ بیت اس سے ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنا۔ اور وہ بیت کس لیے لیتا ہے؟ اور بیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بیت لیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر ایک فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ بھئی ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ یہ تم نے پڑھنا ہے، تم نے نماز نہیں چھوڑنی، تم نے فلاں ٹائم یہ ذکر کرنا ہے، فلاں ٹائم یہ ذکر کرنا ہے۔ وہ پھر پیر صاحب کے وہ جو وعدہ ہے وہ انسان کو یاد رہتا ہے اور وہ ذکر میں لگا رہتا ہے، ورنہ کون ذکر کرتا ہے؟ کسی کو یاد ہی نہیں رہتا۔ تو بیت ہے، موجود ہے، قرآن میں بھی ہے، لیکن کس سے ہے؟ کون سا پیر ہو جی؟ یہ نہ ہو کہ جب میں تمہارے پاس آؤں گا تو کیا دو گے، اور جب تم میرے پاس آؤ گے تو کیا لاؤ گے۔ ون وے ٹریفک والا نہ ہونا کہ سارا ہم جائیں تو ادھر لے کے جائیں، اور جب وہ آئے تو ہم انہیں کو دیں۔ تو آج کل یہ ہے کہ بھائی پیسے دو تو پیری مریدی ہے۔ بعض لوگوں نے تو باقاعدہ وہ سیکھا ہوا ہے، جب جاتے ہیں تو وہ گنتے ہیں، پیسوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بڑے مبارک پیسے ادھر رکھتے جاؤ، بڑے مبارک پیسے یہاں رکھتے جاؤ۔ تو یہاں اللہ فرماتے ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انما یبایعون اللہ، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کی تائید ان کو حاصل ہے، اللہ کی مدد ان کو حاصل ہے۔ تو ایک بات تو قرآن سے یہ ثابت ہو گئی۔ فرمایا کہ دوسری بات کہ حاضر ناظر کون ہے جی؟ اللہ ہے، قرآن یہ بھی کہتا ہے۔ اور پھر فرمایا فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، جو بیعت کو قائم رکھے گا، وعدے کو قائم رکھے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا تو اللہ عن قریب ان کو عظیم اجر دے گا۔ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔